سورہ ناس کا سبب نزول اور سورہ فلق یہ تو اکٹھی نازل ہوئی ہیں، تو ان دونوں کی نزول کا سبب یہ ہے کہ لبید بن عاصم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا، اور آپ اس جادو کی وجہ سے علیل ہو گئے، طبیعت میں تھوڑی سستی پیدا ہوئی، مزاج میں، اور بعض اوقات یوں خیال فرماتے کہ میں نے ایک کام کر لیا ہے حالانکہ نہیں کیا ہوتا تھا، اس کا اثر۔ اب ادھر ایک سوال ہے، اگر آپ کے دل میں خیال آئے کہ نبی علیہ السلام پر جادو، نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بشری صورت پہ یہاں نازل کیا، اسی لیے تو آپ فرماتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم یوحی الیکم، میں بھی تم لوگوں جیسا ایک بشر ہوں لیکن مجھ پر وہی نازل ہوتی ہے۔ تو بشری لوازمات آپ کے ساتھ ہیں، بشری لوازمات میں دیکھنا، سننا، چلنا پھرنا، بیمار ہونا، تھکنا، یہ سارے بشری لوازمات ہیں، پیاس لگنا، بھوک کا لگنا، یہ بشری لوازمات کا حصہ ہے۔ تو اسی طرح یہ جادو بھی، جب یہ عارضہ 6 ماہ تک دراز ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا کہ 2 فرشتے حاضر آئے، ایک فرشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے اور دوسرا قدمین شریفین کی طرف بیٹھ گیا، ایک دوسرے سے سوال کرنے لگے۔ ایک نے کہا اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تکلیف ہے؟ دوسرے نے کہا انہیں جادو کیا گیا ہے۔ پھر پہلے فرشتے نے پوچھا کہ آپ کو کس نے جادو کیا ہے؟ دوسرے نے کہا لبید بن عاصم یہودی نے آپ کے بالوں میں جو کہ اس نے آپ کی کنگھی سے لیے ہیں اور آپ کی کنگھی کے دندانوں میں 11 گرہیں لگائی ہیں۔ تو وہ اس طرح تھا، احادیث میں آتا ہے کہ اس کو کسی نے کہا کہ جادو تب ہوگا جب بال آپ کے ہوں اور کنگھی بھی آپ کی ہو، تو اس نے کہا بال تو کنگھی سے میں نکال لوں گا، تو کنگھی تو میں نہیں لا سکوں گا۔ تو جس نے جادو کرنا تھا اس نے کہا کنگھی اگر نہیں لا سکتے ہو تو کنگھی کے 1-2 دندانے توڑ لاؤ، تو کنگھی تو وہ نہیں لا سکا، کنگھی میں سے بال اس نے موقع دیکھتے ہوئے نکالے اور ساتھ میں 2 دندانے توڑ دیے، انہی کے اوپر پھر وہ جادو کیا گیا، اور انہیں کھجور کی چھال کے غلاف میں رکھ کر زروان نامی کنویں میں پتھر کے نیچے دفن کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صبح کے وقت اٹھے اس کنویں کی طرف گئے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے 2 آدمی کنویں میں اترے اور اس پتھر کے نیچے وہ چیزیں باہر نکال لائے۔ حضرت جبریل علیہ السلام یہ دونوں صورتیں لائے جو کہ 11 آیات ہیں، ابھی میں نے آپ کو بتایا بھی، یہ 11 آیات ان 11 گرہوں پر پڑھ کر دم فرمایا، وہ گرہیں کھل گئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکمل صحت یاب ہو گئے۔ معوذتین پر قرآن پاک کے اختتام میں نقطہ یہ ہے، دیکھو نا قرآن کریم کو ان 2 صورتوں پہ ختم کیا ہے، تو اس کے بارے میں کہ نقطہ یہ ہے کہ جب نعمت پوری ہو جائے اور کمال کو پہنچ جائے، اللہ کی عنایت ہو جائے، مہربانی ہو جائے اور کمال کو پہنچ جائے، تو دشمن کے حسد، مکر کے خوف کے سوا کچھ نہیں رہتا۔ اب صرف یہی رہ گیا ہے کہ دشمن مجھ سے حسد کرے یا مجھ سے مکر کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ کمال تو ہو گیا، پورا ہو گیا، بس یہ پناہ طلب کرنے کا موقع ہے۔ اور یہاں شیطان کے شر سے استعاذہ 3 اسماء حسنہ کے ساتھ خاص ہے، رب، ملک، الہ، 3 چیزیں ہیں، 3 اسماء مبارکہ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی کے دل میں شیطان کے داخلے کی 3 جہت ہیں، 3 ڈائریکشنز ہیں، 3 راستوں سے شیطان دل میں آتا ہے۔ پہلا شہوت، دوسرا غضب، غصہ، تیسرا غلط عقیدہ۔ 3 رستوں سے شیطان آ کر حملہ کرتا ہے، 3 راستے ہیں۔
تو اس میں رب شر شہوت کو کاؤنٹر کرتا ہے، اس میں ملک غضب کو، اور اس میں الہ شر ہوا کو۔ یہ جو غلط عقیدہ ہے اسی کو ہوا بھی کہتے ہیں۔ گویا یوں ارشاد فرمایا کہ اگر شیطان تجھے شہوت کی راہ سے وسوسہ ڈالے تو اللہ کی ربوبیت کو نگاہ میں رکھ، سارے جہان کو پالنے والا تو وہ ہے۔ اگر غضب کی راہ سے سامنے آئے تو اللہ تعالیٰ کی بادشاہی، اس کے عدل اور انتقام کو یاد کر۔ انسان غصہ آتا ہے نا، انسان کو غصہ آتا ہے تو اس وقت اللہ کی طرف توجہ دے کہ میرا غصہ کیا ہوگا، اللہ پاک مجھے اپنے غصے سے بچائے، اللہ پاک مجھے اپنے انتقام سے بچائے۔ اور ہوا کے راستے سے آئے تو مرتبہ الوہیت سے التجا کر، الہ عقیدہ، الہ ربوبیت سے، عبادت کے ساتھ الہ کا تعلق ہے۔